کس لکڑی سے مسواک کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہر قسم کی لکڑی سے مسواک کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ لکڑی ایسی ہو جو نقصان دینے والی نہ ہو۔ زہریلی لکڑی سے مسواک کرنا حرام ہے۔ انار، بانس، ریحان، چنبیلی کی لکڑی سے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریحان کی لکڑی کی مسواک سے منع فرمایا کہ یہ محرک جذام ہے، یعنی اگر ریحان ایک درخت ہے، خوشبودار درخت، کہ اگر اس کی لکڑی سے مسواک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جذام کوڑھ یعنی برس یا کوڑھ ہونے کا اندیشہ ہو۔ سب سے بہترین لکڑی مسواک کے لیے پیلو کی ہے، جو عام طور پر ہم مسواک کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ تسہیل المنافع میں لکھا ہے کہ پیلو کی مسواک دانتوں کی جلا اور صفائی کے لیے عمدہ ہے، یعنی پیلو کی اگر ہم مسواک کریں تو دانت ہمارے روشن اور صاف ہوتے ہیں۔ طب نبوی میں ہے کہ زیادہ مناسب مسواک عراق یعنی پیلو کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پیلو کی تعریف فرمائی ہے اور خود آپ نے اور اصحاب نے اس کی مسواک استعمال فرمائی۔ ابن سعد نے ابو خبرہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیلو عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ پیلو کی مسواک کیا کرو۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیلو کی مسواک کا ذخیرہ رکھتا تھا، یعنی بہت زیادہ پیلو کی مسواک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع کر کے رکھتے تھے۔ مواہب میں اصحاب شافعی کا پیلو کے مستحب ہونے پر اتفاق نقل کیا ہے۔ مواہب اللدنیہ میں یہ ہے کہ شوافع کا یعنی شافعی مسلک کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیلو کی مسواک کرنا مستحب ہے، اور اس کے بعد اس سلسلے کی متعدد روایتیں بھی وہاں پر انہوں نے ذکر کی ہیں۔ پیلو کے بعد زیتون کی لکڑی ہے، اس کی بھی حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زیتون کی مسواک کیا ہی مبارک درخت کی مسواک ہے، منہ کو پاکیزہ بناتی ہے اور دانتوں کی زردی اور دانتوں کا پیلا پن دور کرتی ہے، وہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مسواک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ مسواک 3 ہیں، پیلو ہے، اگر پیلو نہ ہو تو زیتون، اور اگر زیتون نہ ہو تو بتم۔ بتم ایک درخت کا نام ہے، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر تلخ درخت کی مسواک مناسب ہے۔ عالمگیری میں ہے یہ اس لیے کہ اس سے منہ کی بو پاکیزہ ہو جاتی ہے، یعنی اگر آپ کو ایسا کچھ نہ ملے، پیلو نہ ملے یا زیتون نہ ملے، تو ایسی صورت میں جیسے ہمارے ہندوستان میں نیم کا درخت ہوتا ہے، یا نیم کا درخت ہوتا ہے جو بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، بہت زیادہ بھی نہیں، یوز کرنے لائق ہوتا ہے، اس کو ہم مسواک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ہی فائدہ مند بھی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیم کی مسواک کرتا ہے تو اگر وہ برسوں سے ایسا کر رہا ہے تو سانپ بھی کاٹے اس کو تو وہ سانپ اثر نہیں کرتا اس کے اوپر، اس کا زہر اس کے اندر نہیں جاتا، کیونکہ نیم کی جو تلخی ہے، اس کی کڑواہٹ جو ہے، تو وہ کڑواہٹ اس کے بدن میں اتنی رہتی ہے کہ سانپ اس سے مر بھی سکتا ہے اس کو کاٹنے کی وجہ سے۔ یہ ہے مسواک کرنے کا فائدہ۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ یہ اس لیے یعنی کہ تلخ درخت اور کڑوے درخت کی مسواک کرنا مناسب اس لیے ہے کہ اس سے منہ کی بو پاکیزہ ہو جاتی ہے، منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہ اور اچھی ہو جاتی ہے، دانت مضبوط اور معدہ قوی اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ طب نبوی میں یہ بھی ہے، یعنی طب نبوی اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے جو طبی اور حکمت کے اور حکیمی نسخے ہمیں ملتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ زیادہ نفع بخش نفع دینے والی اخروٹ کی جڑ ہے۔ صاحب تیسیر نے بیان کیا ہے کہ گمان کیا جاتا ہے کہ اگر ہر 5ویں دن اس کی مسواک کی جائے تو سر کا تنقیہ اور حواس کی صفائی ہو جاتی ہے، یعنی سر صاف اور حواس جو ہوتے ہیں یعنی کہ کان، آنکھ، ناک، سونگھنے، سننے، چکھنے، دیکھنے، چھونے کی جو ہماری طاقت ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے اور ذہن بھی تیز ہو جاتا ہے۔ یہ اخروٹ کی جڑ کے سلسلے میں یہ فائدہ ہے۔